بات سمجھ آ رہی ہے؟ رب نے کہا فذکرونی اذکرکم، رب فرماتا ہے بندو تم میرا تذکرہ کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ آپ پھر دیکھیں، آپ بتائیں امام حسین جن کی آپ مجلس منا رہے ہیں کتنا عرصہ ہو گیا دنیا سے گئے ہوئے، کیا امام پاک نے کہا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نام کے جلسے کرنا؟ کیا امام حسین نے کہا تھا میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے نام کے جلسے میلاد کرنا؟ آپ کہیں گے نہیں، تو پھر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے رب نے کہا جو میرا ذکر کرے گا میں بندوں میں اس کا ذکر کروں گا۔ اب اگر امام حسین کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال کر کے سنتے ہیں تو پھر سنیں اگلی آیت کا ترجمہ۔ رب نے کہا وشکرونی، اور تم میرا شکر کرو۔ آپ کربلا کی سرزمین سے اگر پورا مغز نکالیں گے، پورا نچوڑ نکالیں گے تو آپ کو دو باتیں ملیں گی۔ ایک بات کربلا سے ہم کو ملتی ہے صبر کرنا، اور دوسری بات ملتی ہے ہم کو شکر کرنا۔ آج ہم اپنی قوم کے اندر اگر آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، اللہ ماشاءاللہ گھر کی خواتین سے لے کر بزرگ تک سب کے اگر جائزے لیں تو حالات کیا ہے، زندگی کی سچویشن کیا ہے؟ حالات یہ ہے آج ہماری زندگی کے، میں آپ سے پوچھوں کیا حالت ہے، آپ یا آپ مجھ سے پوچھیں کس حال میں ہے، تو میں آپ کو یا آپ مجھ کو یہاں سے لے کر یہاں تک اتنی لمبی فہرست سنائیں گے اور کہیں گے فلاں پریشانی ہے، فلاں دقت ہے، فلاں پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی کہتا ہے کاروبار بند ہے، کوئی کہتا ہے دقتوں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ بتائیں یہی سوال ایک مرتبہ علامہ امام غزالی حجت الاسلام سے کیا گیا، بڑے پائے کے بزرگ اور بڑے صوفی انسان ہیں، ان سے سوال کیا گیا، پوچھا حضور بتایا جائے کیا حال ہے آپ کے؟ آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور تڑپ گئے۔ پوچھا حضرت کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کہا نہیں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کہا پھر بات کیا ہے؟ کہا اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر زبان، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ چکے ہیں، زبان خدا کی ناشکری سے باز نہیں آ رہی ہے۔ یہی سچویشن آج ہماری ہے، یہی حالات ہمارے ہیں۔ اتنی ناشکری اور اتنی نافرما برداری ہم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ علامہ حضرت جلال الدین سیوطی اور علامہ ایک شیخ ہے جن کا جو فارسی کے بہت بڑے امام ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ کسی راہ سے گزر رہے تھے، راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے پاؤں میں جو چپل تھے وہ ٹوٹ گئے۔ جیسے چپل ٹوٹے کچھ دور چلے پاؤں میں کنکریاں چھننا شروع ہو گئی۔ جیسے ہی ان شیخ کے قدموں میں کنکریاں چھنی، آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ذہن میں بات آئی یا اللہ میں اتنا بڑا فقیہ اعظم، میرے بے شمار شاگرد، اتنی کتابیں میں نے لکھی ہیں پھر بھی میرے قدموں میں چپل نہیں ہے۔ آگے چلے مسجد کے گیٹ پر پہنچے تو کیا دیکھا؟ عجیب منظر تھا۔ آپ دیکھتے ہیں ایک انسان ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ دیکھا تو وہیں پر سجدے میں گر گئے اور عرض کرنے لگے مالک تیرا احسان ہے، تُونے چپل نہیں دی تو کیا ہوا، تُونے پاؤں کو شکر اگر ہم کرنا شروع کر دیں اپنی زندگی کے اندر، ایک چیز کو ایڈ کر لیں، ایک چیز کو داخل کر لیں، شکر کر دیکھو تو زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے شکر کس بات کا کریں؟ گھر کے اندر دقتیں ہیں، گھر میں پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چلتا، تو آؤ پھر رب کا قرآن اٹھاؤ۔ اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، رب فرماتا ہے لئن شکرتم وَلَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر تم میرا شکر کرو گے تو تمہیں اور زیادہ عطا فرما دوں گا۔ کس بات پر کیا جائے؟ شکر اگر کرنا ہے تو اس بات پر کریں کہ اللہ نے آپ کو اور ہمیں آنکھیں سلامت عطا کی ہے، اللہ نے آپ کو ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں۔ آپ پوچھیں ان لوگوں سے جا کر کہ جن کے گھر کے اندر کوئی اپاہج ہوتا ہے، اس سے پوچھیں کیا حالت ہے اس کے گھر کی۔ آپ دیکھیں کسی کے گھر میں اگر ایک اپاہج ہوتا ہے سارا گھر اپاہج بن جاتا ہے، سارا گھر اس کی دقتوں پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس بات کا شکر کرے کہ مالک ابھی تک تو نے ہمارے گھر کے اندر ہمیں بھی سلامت رکھا، ہمارے اہل و عیال کو بھی سلامت رکھا۔ اس بات کا شکر کرے کہ ابھی ہمارے تمہارے بچے یتیم نہیں ہوئے ہیں۔ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں
جن کے بچے دنیا سے، جن کے باپ دنیا سے چلے گئے، اور وہ باپ جو آنکھوں میں سپنے سجائے ہوئے تھے، ذہن میں گمان تھا بیٹے کی شادی کروں گا، بیٹے کا یہ ارمان نکالوں گا، بیٹے کی یہ محبتوں میں یہ ارمان پورا کروں گا، لیکن آپ دیکھیں کتنے باپ ایسے ہیں کہ جو سگے بیٹے کا چہرہ، سگے بیٹے کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ شکر اس بات کا کرے کہ ہم نے اپنے سامنے اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دی۔ اگر بتائے دنیا سے رخصت ہو جاتے تو نہ بیٹے کا چہرہ دیکھنے ملتا، نہ بیٹی کی ڈولی دیکھنے کے لیے ملتی۔ اس بات کا شکر کرے، لیکن آج ہم نے اپنی زندگی کو ایک ایسا سمجھ لیا، آج ہم سوچتے ہیں زندگی ہم نے صرف کسے سمجھا، آج ہم زندگی سمجھتے ہیں کہ صبح کو سو کر کے اٹھنا اور شام تک دن میں بیدار رہنا، صبح کا ناشتہ کیا کام پر گئی، دوپہر کا کھانا کھایا، شام کا کھانا کھایا، آ کر کے سو گئے، کیا یہی ہماری زندگی ہے؟ نہیں۔ اگر اس زندگی میں ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں تو بیکار ہے یہ زندگی، اس کا نام زندگی نہیں ہے۔ آج دیکھیں ہم اپنی اولادوں پر دیکھیں کیا تربیت دی ہے ہم نے اپنی اولادوں کو، کیا سچویشن ہے ہمارے بچوں کی، وہی حالت ہمارے گھروں کی جو پہلے تھی وہی حالت آج ہے۔ دنیا نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کوئی آسمان کوئی چاند پر پہنچ گیا، کوئی کہیں جانے کی بات کرتا ہے، کوئی تحت الثری تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن قوم مسلم کے حالات یہ ہے جس دہلیز پر کل کھڑے تھے اسی دہلیز پر آج کھڑے ہیں، جہاں پر کھڑے ہو کر اپنے دینی بھائی کی کل بغاوت کر رہے تھے وہیں پر کھڑے ہو کر آج بھی بغاوت کر رہے ہیں، جہاں پر بیٹھ کر کسی مسلمان کی کل برائی کرتے تھے وہیں پر بیٹھ کر آج بھی مسلمان کی برائی کر رہے ہیں۔ اٹھاؤ بخاری، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ بیدہ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مسلمان حقیقتاً وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے ایمان والے سلامت رہے۔ لیکن آج دیکھیں سب سے زیادہ سچویشن ہماری خراب، دنیا کے خطے میں تم ٹھوکروں میں مارے جا رہے ہو، فٹبال تم بنائے جا رہے ہو، ذلیل و رسوا تم ہو رہے ہو، پھر بھی ہم راستے پر نہیں آ رہے۔ رب کا قرآن اٹھائے، رب قرآن میں فرماتا ہے، رب نے فرمایا، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو تم آپس میں برائی کرنا تو بڑی بات رہ گئی، تم ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی بھی مت کیا کرو، کیونکہ بعض بدگمانیاں وہ ہوتی ہیں جو گناہ بن جاتی ہیں۔ اب بتائیں ہم دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچیں یہ بچے جس کو ہم تربیت دیتے ہیں کیا یہ ہماری تربیت ہے کہ بچوں کے نام پر بینک بیلنس کر دیا، بچوں کے نام پر پراپرٹی کر دی، بچوں کو پال کر کے جوان کر دیا؟ کیا یہ ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے؟ کیا یہ تربیت ہے کہ بچے کے نام پر ایک پلاٹ کر دیا تو بچے کی ہم نے تربیت کر دی؟ نہیں، یہ بچے کا حق تھا، یہ بچے کی وراثت بھی مل رہی تھی، لیکن حقیقتاً اگر آج ہم اپنے بچوں کے مستقبل کو نہیں سنواریں گے تو یاد رکھنا دوسری قومیں تمہاری اولادوں کو برباد کر دیں گی۔ رب نے قرآن میں ارشاد فرمایا، رب فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا واہلیکم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ایک جملے کو ضائع نہ ہونے دینا۔ رب نے کہا اے ایمان والو خود بھی اس جہنم کی آگ سے بچو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کتنے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے دادا بیٹھے ہوئے ہیں، بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر کیا آپ یا میں ہم میں سے کوئی اس بات کو پسند کر سکتا ہے کہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن بنے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر ہم اس بات کو گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد جہنم کا ایندھن بنے، اگر ہم اس بات کو پسند نہیں کر سکتے کہ ہماری اولاد جہنم کے اندر جائے تو پھر ہمیں مضبوط بننا ہوگا، پھر ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت کرنی ہوگی۔ ماؤں سے بہنوں سے گزارش ہے اولادوں کی تربیت کرے، اور تربیت کیا ہوتی ہے؟ آج دیکھیں آپ نے بڑے عاشق رسول جن کا نام علامہ اقبال ہے، ڈاکٹر اقبال سے کسی
نے پوچھا آپ اسکول جاتے؟ ٹیچر معلوم کرتے، بتاؤ بیٹا کیا بنو گے؟ آج بھی معلوم کرتے ہیں، کہا کیا بنو گے کیا بنو گے؟ علامہ اقبال کا بچپن کا دور، کھڑے ہوئے کہا آپ کیا بنیں گے؟ کہا میں ایک صحابی رسول بنوں گا۔ کہا بیٹا صحابی رسول تو نہیں بن سکتا کوئی۔ استاد نے، ٹیچر نے بچے کو آگے کیا اور پیشانی کو چوم کر کے کہا بیٹا تو ایک صحابی رسول تو نہیں بن سکتا لیکن عاشق رسول ضرور بن۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضرت زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ عاشق رسول ضرور بن جائے گا اگر ہم یاد رکھیں، اگر ہم اپنی اولادوں کو عاشق رسول نہیں بنائیں گے۔ آج دیکھیں بچوں کی سچویشن، بچوں کے حالات، یہ معاشرہ جو بگڑ رہا ہے، کیوں بگڑ رہا ہے؟ دیکھیں بچہ چھوٹا ہوتا ہے، نہ ماں اس کو نماز کی ترتیب کر دی، نہ باپ اس کو نماز یاد کراتا۔ اب بچے کیا کرتے ہیں؟ بچے کہیں نالیوں پر کھیلتے ہیں، کہیں گندگی کے ڈھیر پر کھیلتے ہیں، کہیں کسی کو گالی بکتے ہیں۔ اور گالی کیوں بکتے ہیں؟ جہاں پر گالیاں بکی جاتی ہیں بچے ماں باپ کے راز بن جاتے ہیں۔ جو کام والدین چھپ کر کے کیا کرتے تھے انہی کی نسلیں آگے چل کر کھلے عام وہ کام کیا کرتی ہیں۔ آپ بتائیں، آپ بزرگ بیٹھے ہیں، آپ کی آل اور گزر چکی ہے، آپ بتائیں اس دور میں یہ بزرگ ہم سے زیادہ عملدار تجربے کار ہیں، لیکن آج کی جو نئی نسل ہے، بتائیں جب نئی نسل ساری رات فیس بک اور انسٹاگرام پر بےہودہ ناٹک دیکھ کر، بےہودہ چیزیں دیکھ کر گزارے گی، تو بتائیں جس ماں باپ کے خود دین کی تعلیم یافتہ نہیں ہے، جو ماں باپ خود نماز سے آشنا نہیں ہے، جو ماں باپ خود کلمے اور روزے سے دور ہے، بتائیں اس کی اولاد کیسے بڑی بن سکتی ہے؟ بتائیں اس کی اولاد کیسے ایک عالم دین بن سکتی ہے؟ پھر بتائیں عالم دین کیسے بن سکتی ہے؟ جب عالم دین یا حافظ قرآن یا قرآن کا قاری یا قرآن کا عالم نہیں بن سکتی ہے، بتائیں ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا تمہاری روح قبض ہو جائے گی، جس کے بارے میں اللہ نے مقدس کلام میں فرمایا۔ رب فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر، مقدس کلام میں رب نے فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ نے فرمایا کہ جب بندے کی ہنسلی تک جا پہنچ جائے گی، جب پڈلی پر پڈلی چڑھ جائے گی، جب انسان کے انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روح ٹھوس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں تم کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تم بے جان بت کی طرح انسان کے آگے بے بس پڑے ہو گے، جب تمہارے اوپر مکھی بیٹھے، مچھر بیٹھے، تمہارے اوپر کچھ بھی ہو نہیں ہٹا سکتے۔ اگر زندگی میں کبھی تکبر ہو تو مردوں کو نہلانا شروع کر دو، زندگی سے تمہارے تکبر دور ہو جائے گا۔ موت کو یاد کریں، کبھی کبھی موت کی فکر کریں اور بتائیں، سوچیں یہی دوست و احباب، یہی عزیز و اقربا جن کو ہم دفن کر کے آتے ہیں، کبھی اس گمان میں نہیں رہنا کہ یہ دوست و احباب ہمارے لیے فاتحہ پڑھیں گے۔ بتائیں آپ اپنے دوستوں کے لیے کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ اگر تمہاری اولاد قرآن کی قاری ہوگی، حافظ قرآن ہوگی یا عالم دین ہوگی، تمہارا انتقال اگرچہ ہو گیا ہو لیکن مصطفیٰ کی حدیث کے مطابق آقا فرماتے ہیں، مشکات کی حدیث سرکار فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع الاعمال الا او ثلاثہ، آقا فرماتے ہیں جب بندہ دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے تین عمل باقی بچتے ہیں، اس میں سے ایک عمل نیک اولاد کا ہونا ہے۔ جب تمہاری نیک اولاد تمہیں دفن کرے گی، دنیا پلٹ کر کے آ جائے گی، یہی تمہاری اولاد، یہی لخت جگر تمہارے سرہانے کھڑے ہو کر کبھی سورہ یاسین پڑھے گا، کبھی سورہ طٰہٰ پڑھی جائے گی، سورہ رحمان پڑھی جائے گی۔ اگر گناہوں کی وجہ سے فرشتے عذاب بھی دیں گے تو ہاتف غیبی سے آواز آئے گی، فرشتوں بندے کو عذاب نہیں دینا۔ فرشتے عرض کریں گے مالک یہ تو گناہگار ہے، آواز آئے گی فرشتوں تم اس بندے کے گناہوں کو دیکھ رہے ہو، میں اس کے بیٹے کی قرآن کی تلاوت کو سبحان اللہ، اللہ۔ اب بتائیں اگر ہمارے معاشرے کو اگر ہمیں سدھارنا ہے، اگر ہمیں اپنے معاشرے کو راستے پر لے کر آنا ہے، ہر انسان اگر اس بات کا عہد و پیمان کر لے کہ مجھے سدھرنا ہے، ہر انسان، ہر ماں، ہر بیٹی، ہر بہن، ہر بھائی اس بات کا عہد کر لے کہ مجھے اپنی زندگی میں سدھرنا ہے، غلط کاموں سے دور رہنا ہے، تو دنیا سدھر جائے گی، دنیا راستے پر آ جائے گی۔ لیکن ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں کرنا ہے تو ایک دوسرے کی بغاوتیں کرنا ہے، ہمیں کرنا ہے تو غیبتیں کرنا ہے،
में करना है कि एक दूसरे को सताना है। नहीं, तुम्हारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता, तुम्हारा मजहब इस चीज की तुम्हें बिल्कुल इजाजत नहीं देता। अगर तुम अपनी औलादों को दीन पर चलाओगे, जानते हो एक अल्लाह के बुजुर्ग है, जब फरमाते हैं मेरी उम्र तकरीबन 10 साल की थी, कहते हैं उम्र जैसे 10 साल की हुई, अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया बच्चा 7 साल का हो, परेशान तो नहीं हो रहे हैं, बस बोलिए सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब बच्चा 7 साल का हो, नमाज का हुक्म हो, आप फरमाते हैं जैसे उम्र 10 साल की हुई, माँ ने नमाज की तलकीन करना शुरू कर दी। कहा माँ समझाती, लेकिन मैं नमाज से दूर भागता। एक वक्त ऐसा आया, नमाज का वक्त करीब हुआ, माँ ने पकड़ा और पकड़ के मारना शुरू कर दिया, हत्ता कि इतना मारा, कहा कि मैं लोट पोट हो गया, मेरा कलेजा दखलने लगा, मैं माँ के कदमों को चिपट गया और अर्ज करता अम्मी मुझे छोड़ दो, अम्मी मैं नमाज के लिए जाऊंगा। कहते हैं माँ ने इतना मारा, उस दिन से लेकर 40 साल की उम्र हो गई, आज तक नमाज़े पंचगाना के साथ साथ नमाज़े तहज्जुद भी कज़ा। कहते हैं बात यही तक नहीं है, आप फरमाते हैं जब मेरी माँ दुनिया फानी से रुखसत होने लगी, माँ दुनिया फानी से जाने लगी, तो आप फरमाते हैं मैं माँ के करीब गया, माँ के अंगूठों को चूमा, कदमों को चूम करके अर्ज़ किया माँ एक बात बता, तू सारी जिंदगी मुझसे मोहब्बत करती रही, तूने मुझसे इतना प्यार किया कि तू खुद भूखी रही, मुझे खाना खिलाया। मेरी माँ एक बात बता, तू खुद प्यासी रही लेकिन तूने मुझे सैराब किया। मेरी माँ एक बात बता, तू खुद धूप में खड़ी रही लेकिन तूने मुझे साए में रखा। मेरी माँ अगर तुझे दूसरों के बर्तन मांजने पड़े तो तू मेरे खातिर बर्तन मांजने के लिए चली गई, लेकिन तूने मेरी जिंदगी को ऐशो इशरत वाली बनाया। लेकिन माँ एक बात बता, उस रोज तूने मुझे इतना मारा, क्या तुझे तरस नहीं आया? माँ उस वक्त तू रोटियां भी पका रही थी, तूने मुझे रोटियां छोड़ करके मारना शुरू किया। मेरी माँ क्या तुझे इस बात का खौफ नहीं था कि तेरी रोटियां जल जाएगी? माँ ने बेटे को आगे किया, पेशानी को चूम करके कहा बेटा बात ये है, उस दिन मेरे रोटियां पकाना जरूरी नहीं था, तुझे नमाजी बनाना जरूरी। तो इसलिए आज हम अपनी औलादों को नमाजी बनाएं। अगर हम अपनी औलादों को नमाजी नहीं बनाएंगे तो फिर बताए इस औलाद को हम खुद जहन्नम की जानिब धकेल रहे हैं। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन हर इंसान अपने घर का मुहासिर होगा। हर इंसान को ये ऐलान किया जाएगा इस घर का बड़ा कहाँ है, उससे पूछा जाएगा बता ये सब के सब तेरी कस्बी में थे, बता सब के सब तेरी सरपरस्ती में थे, बता तूने इनकी कैसे तरबियत, बता तूने इनको कैसे पाला, बता तू तो हराम और हलाल से इनको पालता रहा, बता ये तेरी औलाद तेरे जाने के बाद किस तरीके से तेरे साथ में पेश आई। आप बताएं यही औलाद की जिसको हराम और हलाल में के दरमियान तमीज किए बगैर हम यूं ही लुकमों पर लुकमे खिलाते रहे, बताओ अगर ये औलाद क़यामत के दिन खिलाफ खड़ी हो गई तो क्या जवाब देंगे? आओ अगर हमें औलादों को सुधारना है तो फिर हमें शरीयत मुस्तफा पर अमल करना पड़ेगा। अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की अंजुमन लगी हुई थी, जंग उहुद की तैयारियां थी, आपकी बारगाह में कोई मुस्तफा के गुलाम आते, अपने जवान बेटे को लेकर आते, अर्ज करते मालिक मोहब्बतें किस तरीके से औलाद को दी जाए, किस तरीके से मोहब्बत रसूल औलाद के दिल में डाली जाए। अगर तुम अपनी औलाद को आशिक रसूल बना दोगे तो यही औलाद क़यामत के दिन तुम्हारे लिए शफाअत का जरिया बनेगा। आता है हदीसों में और रिवायतों में आता है, तारीख के पन्नों पर बात आज भी लिखी हुई है, जब की तैयारियां थी कोई माँ आती 18 साल जवान लेकर अर्ज करती हुजूर ये मेरा लख्ते जिगर है, दुनिया की सारी दौलत ये है आका, आप इसको जंग में ले जाए। और या रसूल अल्लाह जब बेटे को जंग में लेकर के जाएंगे मेरा बेटा तीर अपने सीने पर खाएगा। कोई माँ आती अपने 24 साल जवान को लेकर, कोई माँ आती अपने 15 साल बेटे को लेकर। इसी असला में एक ऐसी माँ आई कि जिसकी गोद में एक 22 साल का
کا بیٹا تھا. عرض کی حضور آپ تو جنگ میں جاتے ہیں لیکن یا رسول اللہ آپ میرے اس رخت جگر کو بھی جنگ میں لے کر کے جائیں. مصطفیٰ نے دیکھا تو سرکار نے فرمایا اے میرے صحابی کی بیوی یہ بتاؤ یہ اس بچے کا جنگ میں کیا کام ہے؟ عرض کرتی ہے حضور کوئی بڑا کام اگرچہ نہیں لیکن یا رسول اللہ جنگ کے اندر تیر بھی چلتے ہیں, یا رسول اللہ تلواریں بھی چلتی ہیں. آقا وہاں پر آپ کو ڈھال کی ضرورت پڑے گی تو یا رسول اللہ جب آپ کی جانب کوئی تیر آئے گا تو یا رسول اللہ میرے بیٹے کو ڈھال بنا کر آگے کر دینا. آقا آپ کی جانب تیر آپ کے سینے میں تیر بعد میں لگے گا, میرے بیٹے کے سینے میں تیر پہلے لگ جائے گا. مصطفیٰ نے اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی سرکار نے پیشانی کو سجدے میں رکھا اور عرض کیا یا رب قدیر اس ماں کو بھی سلامت رکھ اس کے بیٹے کو بھی سلامت رکھ. اور پھر سرکار نے سر کو سجدے سے اٹھایا, اٹھا کر کے مصطفیٰ نے اعلان کیا. سرکار نے تمام غلاموں تمام صحابہ کے درمیان اعلان کیا. سرکار فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو جب تک مذہب اسلام کے اندر ایسی مائیں موجود رہیں گی جب تک کوئی میرے اسلام کا بال بیٹا بھی نہیں کرتا, جب تک کوئی اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. لیکن آج دیکھیں سچویشن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بچہ ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی لہر تک سکتا ہے. لیکن آج دیکھیں ہم نے اپنے حالات معاشرے کو اس دہلیز پر لا کر کے چھوڑ دیا ہے کہ واپس پلٹنا ہمارے لیے مشکل ہے. لیکن آج ہم تربیت کیا سمجھتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ بچے کی تربیت اسکول میں ہو, بچے کی تربیت مدرسے میں ہو, بچے کی تربیت کہیں یونیورسٹی کالج میں ہو. لیکن دیکھیں سب سے پہلی دستگاہ, سب سے پہلا سبق, سب سے پہلی تربیت اگر بچے کی کہیں ہوگی تو ماں کی گود میں ہوگی, اگر بچے کی تربیت کہیں ہوگی تو باپ کے سائے میں ہوگی. آج دیکھیں نہ جانے کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو اپنی اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے, کتنے ایسے ہیں ہم میں سے جو اولادوں پر طنز کس رہے ہیں, اولادوں پر سختی برتاؤ کر رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ اولاد کو حرام کھلانا ہے یا حلال کھلانا ہے. ایک بزرگ ہے تابعی ہے جن کا نام حضرت ابو ادریس خولانی ہے. آپ دیکھیں حرام اور حلال کی لقموں میں کیا فرق ہوتا ہے. آج تو بغیر کچھ سوچے سمجھے کہیں سے آنا ہے پیسہ ہمارے پاس, ہمیں مطلب نہیں ہے, چاہے کسی کا دل دکھایا ہو, چاہے کسی پر قبضہ کیا ہو, چاہے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہو, ہمیں اس پر دبا کر کے چھیننا ہے اور ہمیں نام یہ کرنا ہے سب سے اونچی بلڈنگ میری ہے اور اس پر لکھوا دینا ہے کہ ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. لیکن یہ رب کے فضل سے تو تب مانی جاتی تب حلال رزق کما کر, حلال پیسہ کما کر ہم بلڈنگیں بناتے ہیں تب مانی جاتی. لیکن آج سنے حضرت ابو ادریس خولانی کے بارے میں آتا ہے, آپ تابعی ہیں, حضرت معاذ بن جبل کی بارگاہ میں ساری زندگی گزاری, علم دین حاصل کرتے رہے. آپ جب عالم دین بن گئے دنیا سے نفرت ہو گئی, دنیا کے برے کام چھوڑنا شروع کر دیے. حتیٰ کہ آپ فرماتے ہیں گھر کی سچویشن بڑی اچھی تھی لیکن جیسے جیسے دنیا کے برے کاموں سے نفرت ہوئی, آپ کہتے ہیں میں اگر کہیں کام پر جاتا تو دیکھتا لوگ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں, میں وہاں سے پلٹ کر کے آ جاتا کہ اگرچہ میں مزدوری محنت کر کے لوں گا لیکن دوسروں کی برائی سنوں گا تب بھی گناہگار بنوں گا, برائی کروں گا تب بھی گناہگار بنوں گا. آپ فرماتے ہیں جیسے جیسے وقت گزرتا گیا, وقت ایک ایسا آیا کہ فقر پر فقر آنا ہونا شروع ہو گئے, گھر کے اندر بچے بھوک سے تڑپتے, بیوی سخت ہونا شروع ہو گئی. ایک روز تو بیوی نے کہہ دیا کہ آج شام کو گھر کے اندر تب ہی داخل ہونا ہے جب بچوں کے اندر کچھ کھانے کا انتظام تم کو کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں جیسے ہی گھر سے نکلا جب گیا تو پھر لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے, کسی کے دروازے پر گیا, کسی سے کہا مزدوری دے دو, کہیں جاتا لوگ جھوٹ بولتے, کہیں جاتا لوگ برائی کرتے, کہیں جاتا کوئی کسی کا مال دباتا. کہتے ہیں دنیا سے نفرت شروع ہو گئی, گناہوں سے نفرت ہو گئی. آپ فرماتے ہیں میں نہر فرات کے قریب گیا, ادھر آسمان کا سورج نکل رہا تھا, ادھر نہر فرات کے قریب جو ریت گرم ہو رہی تھی, تپ رہی تھی. آپ کہتے ہیں میں نے سوچا دنیا والے
اگرچہ آج مزدوری نہیں دے رہے ہیں لیکن آج مجھے اپنے رب کی مزدوری کرنی ہے. کہا وہیں پر مصلی بچھایا اور نماز نفل ادا کرنا شروع کر دیے. کہا آسمان سے سورج میرے سر پر پڑ رہا تھا, سر سے لے کر پاؤں تک پسینہ بہ رہا تھا. کہا گرمی میں نماز پڑھتا رہا. جب عصر کا وقت قریب ہوا, عصر کی نماز پڑھی اور جب جانے کا وقت ہوا تو سوچا کہ بیوی پھر کہے گی کیا لے کر کے آئے ہو, بیوی کی ڈانٹ سننے ملے گی. کہا میں نے بیوی کے دل کو رکھنے کے لیے اپنے رومال میں ریت اکٹھی کی اور ریت اکٹھی کر کر جیسے ہی لے کر کے جا رہا تھا, گھر کے دروازے پر پہنچنے ہی والا تھا, میں نے عجیب منظر دیکھا. اب تک جاتا تھا تو بیوی بچے دروازے پر ہوتے تھے اور وہی سے پکارنا شروع کر دیا کرتے تھے, لیکن آج گیا تو بیوی نے وہی سے کہا میرے شوہر سرتاج آپ ہاتھ اور منہ دھو کر کے تیار ہو جائیے, آپ بیٹھیے دسترخوان لگائیے, میں کھانا لے کر کے حاضر ہوتی ہوں. تو میں سوچوں شچو پنج میں پڑ گیا اور میں سوچنے لگا کہ اب تک جس گھر میں فاقوں پر فاقے ہوتے رہے. کہا بیوی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھی. کہا میری بیوی ایک بات بتا, تو تو بڑی نیک ہے, بڑی پارسا ہے, پھر یہ کھانا کہاں سے آیا؟ جملے کو تختی دل پر نوٹ کرنا, حلال رزق کمانا. آپ فرماتے ہیں بیوی سے اتنا کہا تو بیوی مسکرائی اور کہا میرے شوہر سرتاج نہ جانے آج تم کس کریم کی مزدوری کرنے کے لیے چلے گئے تھے کہ تمہارے گھر آنے سے پہلے اس نے تمہارے بچوں کے کھانے کا انتظام کروا دیا ہے. آپ فرماتے ہیں جیسے اتنا سنا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کی بارگاہ میں سجدہ کیا, عرض کیا مالک آدھے دن تیری مزدوری کی تھی, تو نے کھانے کے لیے رزق عطا فرما دیا ہے. کہتے ہیں بات یہی ختم نہیں ہوئی, وہ جو ریت رومال میں رکھ کر کے لے کر کے آیا تھا, بیوی نے کہا میرے شوہر سرتاج بتاؤ تو صحیح, اتنا مال تو پہلے سے آ چکا ہے, اب اس میں کیا لے کر کے آئے؟ وہ کہا میں خاموش ہو گیا, گھبرا رہا تھا کہیں راز نہ کھل جائے. کہا بیوی گئی اور بیوی نے جیسے ہی وہ رومال کھولا تو عجیب منظر دیکھا. کہا لے کر تو میں ریت آیا تھا لیکن خدا نے اپنی قدرت سے اس ریت کو ہیرو میں تبدیل فرما دیا. آپ کہتے ہیں میں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی, اس کے رب کے شکرانے ادا کیے, یہ رزق حلال کمائے. اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے, رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ ارشاد فرماتا ہے جو بندہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے کبھی گمان نہیں ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں نے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق پر دنیا میں راضی ہو جائے گا, اللہ قیامت میں اس بندے کے تھوڑے عمل پر راضی اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جائے گا. اب فیصلہ آپ کو اور مجھے کرنا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو جہنم کی جانب لے کر کے جانا ہے یا جنت کی جانب لے کر کے جانا ہے. اللہ مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے, رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. رب فرماتا ہے جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں, جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں خوف زدہ ہوتے ہیں, جو راتوں کو تنہائیوں میں اٹھ کر اس کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں, جن کی آنکھوں میں اللہ کے خوف سے آنسو آتے ہیں, جن کے دل تھراتے ہیں, وہ لوگ جن کے بارے میں اللہ نے مقدس کلام میں فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین, وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے کب کپاتے ہیں, وہ لوگ کہ جن کے بارے میں اللہ نے مقدس کلام میں ارشاد فرمایا. رب فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کیا انسان گمان کرتا ہے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کہا وہ انسان کہ جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے, روتا ہے, جو اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرتا ہے. کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ, اللہ اس کو مرنے کے بعد ایک نہیں دو جنتیں عطا فرمائے گا. اور بات یہی ختم نہیں کی, کہا جو بندہ ساری زندگی اللہ کی عبادت میں رہتا ہے, ساری زندگی رہنے کا مطلب یہ ہے اگر مزدوری کرتے ہو تو نیک کماؤ, کسانی کرتے ہو یہ بھی عبادت ہے, شرط یہ ہے نیت اچھی ہونی چاہیے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بخاری میں فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, سرکار فرماتے ہیں سب سے سرکار فرماتے ہیں بندے کے اعمال کا سلسلہ جو ہے وہ اس کی نیتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر تم سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں القاصر حبیب اللہ, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا
جو بندہ مزدوری کر کر کے بچوں کی پرورش کرتا ہے قیامت کے دن وہ اللہ کا حبیب بن جائے گا، اللہ اس کو جنت میں مقام اعلیٰ علیین عطا فرما دے گا۔ اور یہی تک رہی، جو بندہ دنیا کے اندر اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے گا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کو رزق حلال کھلائے گا، اپنے بچوں کی تربیت شریعت مطہرہ کے دائرے میں کرے گا، سرکار فرماتے ہیں میں محمد اس بات کی گواہی لیتا ہوں قیامت کے دن اس کو میں جنت عطا فرماؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں اس پر خود سوچنا ہے۔ اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں صرف انہی کے لیے جنتیں ہیں۔ آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ کو کوئی میاں قیامت میں بچا لیں گے، آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ آپ کو مولانا قیامت میں بچا لیں گے۔ جب تک اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے آپ کے، جب تک اللہ اس کے رسول سے سچی محبت نہیں ہوگی، تو جب تک بتائے پھر کس کی دہلیز پر آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ اگر بچانا کسی کو ہے تو مصطفیٰ آپ کو بچائیں گے، اگر بچائے گا کوئی تو آمنہ کا لال آپ کو بچائے گا، لیکن کب بچائیں گے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، آقا فرماتے ہیں اللہ نے نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ اگر تم دنیا کے اندر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ گے، اللہ تمہاری قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری عطا فرما دے گا۔ اور جب تم دنیا سے جاؤ گے تو یہی آوازیں آئیں گی لحد میں عشق رخ جگہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب ہمیں اپنی زندگی پر غور و فکر کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو راستے پر لے کر کے آنا ہے، ورنہ پھر علامہ اقبال نے کہا تھا نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستانیں تک نہ رہیں گی داستانیں۔ اگر داستانیں رکھنی ہے قبر کے اندر اپنے جسم کو سلامت رکھنا ہے تو رب نے کہا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، جو بندہ دنیا کے اندر اپنی زندگی کو شریعت مطہرہ کے دائرے میں گزارتا ہے، مرنے کے بعد اللہ اس انسان کو پاکیزہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ زندگی یوں گزارے جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو دے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خواہی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو غلط ہوتے ہیں معاف فرمائے، اور نواز سے کلمہ شریف پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔